بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ اسامہ آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ اس نے الوداعی نگاہ حتیب پر ڈالی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ کل آنٹی اور انکل لوٹ رہے ہیں۔ میں نے 2 دن کا کھانا بنا کر فریز کر دیا ہے۔ آپ کے سب کپڑے بھی پریس ہیں۔ پروین کل صبح سویرے ہی آ جائے گی تاکہ آپ کے آفس جانے سے پہلے چھوٹے موٹے کام نپٹا دے، اور میں نے اسے کہہ دیا ہے اٹس اوکے۔ جب تم جا رہی ہو تو یہ سب تمہارا درد سر نہیں۔ حتیب نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ وہ لب کچلتی آنسو پیتے فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ حتیب نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تابین اس کھٹور بندے کی پشت پر شاکی نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسامہ باہر گاڑی لیے اس کا منتظر تھا۔ حتیب نے اسے مصافحہ کر کے اسے بیگ تھمایا تھا، پھر واپس مڑ گیا۔ تابین بھی آنکھیں پوچھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آگے قسمت میں کیا لکھا تھا وہ بے خبر تھی۔ جس گھر میں قدم رکھتے وقت تابین کسی خوش فہمی کا شکار نہ تھی، آئمہ اور فائقہ کی آنکھوں سے چھلکتی بیزاری اسے شدید ترین خفت میں مبتلا کر دیتی۔ پھر عتیب تھا جو قسمت کے ہیر پھیر سے اس کے مجازی خطا کے رتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ سہاگ رات ہی اس نے کھلے الفاظ میں تابین کو اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ اس وقت تو اپنے لیے ہتک آویز الفاظ سن کر تڑپ اٹھی، لیکن پھر احساس ہو گیا کہ احتجاج بے معنی ہے۔ وہ صبر کی چادر اوڑھ کر سمجھوتے کی راہ پر چل پڑی۔ مستقبل غیر واضح تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد عتیب زبردستی اس کے بندھن سے خود بھی جان چھڑا لے گا اور اسے بھی آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ لیکن جانے کیوں متوقع آزادی کا احساس بھی اس کے اندر کوئی جوت نہ جگاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنے دلی جذبات اس پر آشکار ہوئے تو وہ ششت رہ گئی۔ تیکھے اور مغرور نقوش والا شخص تو نہ جانے کب اور کیسے دل کا مکین بن بیٹھا تھا۔ اس سے تعلق ٹوٹنے کا سوچ کر ہی اس کے دل میں سناٹا پھیل جاتا۔ وہ صرف اللہ کے حضور فریاد کر سکتی تھی کہ جس شخص سے اس کا نام جڑ چکا ہے اس کے دل میں جگہ بھی باندھ جائے۔ کریز کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کشف اس سے مسلسل ٹیلی فونک رابطے میں تھی۔ وہ اس کی ہمت بھی بندھاتی اور اچھے دنوں کی آس بھی دلواتی۔ آپ کوشش کرتی رہیں، ایک دن آپ خود کو منوانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ کشف نے اسے تسلی دی۔ پھر فائقہ آنٹی اور رضوان انکل عمرے پر چلے گئے۔ اس نے بخوشی گھر کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی۔ ہاں، اپنی ذات کا وقار اور بھرم اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عتیب کسی وقت جذبے سے مغلوب ہو کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پورے وقار کے ساتھ اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی تھی، اور یہی سوچ کشف کی بھی تھی۔ انکل آنٹی کی واپسی سے 3 دن پہلے کشف نے اسے فون کیا۔ مبارک ہو بھابھی جان، میرے بھیا لائن پر آ ہی گئے ہیں، بس وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے منائیں۔ کشف نے ہنستے ہوئے آگاہ کیا۔ منانے کا کیا سوال، میں ناراض کب ہوں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں ناراض نہیں ہیں؟ ہماری اور آپ کی فیملی کے ساتھ جو ہوا اس کی سب سے زیادہ متاثر فریق آپ ہی ہیں۔ یا تو بھائی کو آپ سے شادی پر راضی ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر راضی ہو بھی گئے تو پھر دل سے اس رشتے کو قبول کر کے نبھا لینا چاہیے تھا۔ آخر وہ آپ کی خوبیوں کے دل سے متعارف ہو ہی گئے۔ آپ کو اپنانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کو مان، عزت اور مرتبے کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ کشف ٹھوس لہجے میں مخاطب تھی۔ تابین کی آنکھیں اس کی محبت پر بھیگ گئیں۔ کشف سچ کہتی تھی، اسے صرف عتیب کی زندگی میں شامل نہیں ہونا تھا، بلکہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ اس کی زندگی اور اس کے گھر کا حصہ بننا تھا۔ اس کی واپسی کا سن کر عتیب کی آنکھوں میں بے یقینی سی ابھری۔ تابین کا جی چاہا کہ وہ اسی پر اپنا حق جتا کر اسے روک لے، لیکن وہ خود اسامہ کو اس کا بیگ تھما آیا تھا۔ اسے اپنی انا عزیز تھی تو وہ خود کیسے اظہار کرتی۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ صرف چند دن گزارنے کے لیے آئی ہے اور عتیب اسے خود لینے آئے گا۔ ختیجہ بیٹی کو گلے لگا کر سسک پڑی۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تابین، لیکن اب تم پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اپنی زندگی کو متعلق فیصلہ کرنے کا تمہیں پورا اختیار ہے۔ اگر تم واپس نہیں جانا چاہتی تو میں اور تمہارے ابو تمہارے فیصلے پر تمہارے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے بیٹی کو یقین دلایا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں امی، دعا کریں میرا گمان درست ثابت ہو۔ عتیب مجھے لینے آ جائیں۔ وہ ماں سے دل کا حال نہ چھپا پائی تھی۔ ختیجہ نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا، اور آج اسے گھر آئے ہوئے پورے 12 دن گزر چکے تھے۔ عتیب یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔ کشف نے بھی پلٹ کر فون نہ کیا۔ اسے خود سے رابطہ کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھنا گوارا نہ تھا۔ اب وہ سب کشتیاں جلا کر آئی تھی تو صبر اور حوصلے سے کام لینا تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ حوصلہ دم توڑتا جا رہا تھا۔ وہ عتیب کی آنکھوں میں اپنے نام کا عکس دیکھ چکی تھی، لیکن اس نے عتیب کی ماں کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ ماں کی رضامندی کے بغیر وہ اسے کیوں کر اپنا سکتا تھا؟ وہ اپنے بارے میں کیوں اتنی خوش فہم ہو گئی تھی؟ اب تو اسے کشف پر بھی غصہ آتا۔ کاش اس کا مشورہ نہ مانا ہوتا۔ فائقہ آنٹی نے کون سا اسے گھر سے نکال دینا تھا؟ وہ خدمت اور اطاعت گزاری سے ان کے دل میں بھی جگہ بنا ہی لیتی۔ اپنے غلط فیصلے پر رہ رہ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس کی ذات ہی بگڑے کام سنوار سکتی تھی۔ اس روز بھی وہ نماز کے بعد دیر تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتی رہی۔ اتنے میں اسامہ نے اندر جھانکا۔ آپی،
نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی ہیں تو چائے بنا لیں، باقی سامان میں بازار سے لے آتا ہوں۔ کوئی آیا ہے کیا؟ اسے جائے اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ اتیب بھائی ہیں، ساتھ میں آپ کے ساس اور سسر ہیں۔ چکن رول اور فروٹ کیک کے ساتھ تیسرا آئٹم کیا ہونا چاہیے؟ اسامہ کا ذہن خاطر مدارت میں الجھا ہوا تھا، اس نے جیسے اسامہ کا سوال سنا ہی نہیں۔ بے یقینی سے کمرے سے باہر نکلی، ڈرائنگ روم کے باہر جا کر قدم تھم سے گئے۔ اندر سے رضوان انکل کی آواز آ رہی تھی، وہ معذرت کا اظہار کرتے ہوئے تابین کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے تھے۔ پھر انہی کی بات فائقہ آنٹی کو آگے بڑھایا۔ رضوان سے ہی کہہ رہے ہیں ختیجہ بہن، جو ہوا اسے ماضی کا حصہ سمجھ کر بھول جائیں۔ اب ہم تابین بیٹی کو لینے آئے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ اسے گھر میں وہی عزت اور مرتبہ ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ہماری اکلوتی بہو جو ٹھہری، اس لیے ہمیں ان کی نگاہ تابین پر پڑی۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ فائقہ بیگم نے اسے محبت سے پکارا۔ اس سے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تو اس نے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ اسی کھوٹے کھوٹے انداز میں ساس سسر کو سلام کیا۔ فائقہ نے اسے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ رضوان صاحب نے بھی سر پر ہاتھ پھیر کر دعاؤں سے نوازا۔ سامنے اتیب بیٹھا تھا جو خاموش مگر بہت فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تابین بیٹا تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ختیجہ کو آداب مزبانی نبھانے کا خیال آیا۔ چائے ادھار رہی ختیجہ بھابی، چائے بھی اور کھانا بھی۔ فی الحال تو ہم اپنی بہو کو لینے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو مدعو کرنے۔ آج گھر پر سب رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا ہے۔ عمرے کے بعد سے لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے، ہم نے سوچا ایک بار سب کو اکٹھا ہی کھانے پر مدعو کر لیا جائے۔ رضوان صاحب نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے رضوان بھائی، آپ اپنی دعوت نپٹائیں، ہم انشاءاللہ پھر کسی دن چکر لگائیں گے۔ یوں سمجھیں آپ کی طرف کا کھانا بھی ادھار رہا۔ برہان صاحب نے مسکرا کر سمجھی کو مخاطب کیا۔ پھر اجازت، ہم تابین کو لے جائیں؟ فائقہ پوچھ رہی تھی۔ شکر گزاری کے احساس سے ختیجہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تابین پر ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے، وہ آنکھیں پوچھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ فائقہ نے سمدن کو گلے لگا لیا۔ یہ واپسی کا سفر تھا، اتیب ڈرائیو کر رہا تھا۔ تابین پچھلی سیٹ پر ساس کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ تب فرنٹ سیٹ پر بیٹھے رضوان صاحب نے مسکرا کر بیوی کو مخاطب کیا۔ آپ کے صاحبزادے کا بھی جواب نہیں بیگم صاحبہ، معذرت کرنا اس کا بنتا تھا، اور یہ وہاں پر منہ میں گھگنیاں ڈالے بیٹھے رہے۔ باپ کی بات سن کر اتیب بھی مسکرایا۔ صرف معذرت کرنے سے کام نہیں بنتا تھا ابو، ابھی اصل مرلہ تو منانے کا درپیش ہے۔ روٹھی بیوی کو منایا تو نہیں جا سکتا تھا نا؟ ٹھیک ہے برخوردار، اور تابین بیٹی تمہیں پوری آزادی ہے، گھر جا کر اتیب کے جیسے مرضی کان کھینچنا، ہم میں سے کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ رضوان صاحب نے اب تابین کو مخاطب کیا۔ حیران پریشان تابین سسر کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ اب باپ بیٹا مل کر میری بہو کو پریشان نہ کریں، فائقہ نے دونوں کو تنبیہ کی۔ تابین سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن فائقہ ایک حیرت بھاپ چکی تھی۔ وہ یقیناً ساس کی کایا پلٹ پر بھی حیران تھی۔ فائقہ کو حیران والی شکل پر بہو پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ کایا پلٹ ایک دن میں نہیں ہوئی؟ دل اور دماغ کی کشمکش میں وہ روز اول سی مبتلا تھی۔ خطیب نے تابین کو قبول نہیں کیا۔ اکلوتے بیٹے کی بے رونق زندگی کو دیکھ کر ان کا جی کڑکتا تھا۔ حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہو گیا کہ تابین اپنی بہن کے کیے کی ذمہ دار نہیں، لیکن اکلوتے بیٹے کی خوشیاں ملیہ میٹ ہونے کے بعد وہ اپنے دل میں تابین کے لیے کوئی جگہ نہ پاتی۔ شوہر کے سمجھانے پر وقتی طور پر ضمیر ملامت کرتا، لیکن تابین کو دیکھتی ہی اسے وقتی طور پر ملامت، بیزار اور چڑچڑا پن کا جذبہ حاوی ہو جاتا۔ پھر رضوان انہیں عمرے پر لے گئے، وہ مقدس سرزمین جہاں ایک عام انسان بھی رقیق القلبی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک دن وہ حرم پاک کی حدود میں رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی تو شوہر نے خود کلامی کے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ اتنی عجیب بات ہے، انسان کسی دوسرے انسان کا ناکردہ جرم بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ اپنے خالق کو حضور دعا کرتا ہے کہ اس کے کردہ ناکردہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ شوہر کی بات سن کر وہ جی جان سے کانپ گئی۔ وہ اپنی غلطی کی ادارت کا لمحہ تھا۔ رضوان کس جانب اشارہ کر رہے تھے فائقہ بے خوبی سمجھ گئی۔ ایک بار پھر آنسو ان کے گال بھگونے لگے۔ شاید ہر ماں ہی اولاد کو دیوانہ وار چاہتی ہے رضوان صاحب، لیکن اتیب میں میری جان ہے۔ شادی کے باوجود اسے شادی شدہ زندگی کی مسرت حاصل نہ ہو سکی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ورنہ آپ جانتے ہیں میں کبھی روایتی ساس نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اللہ کے حضور دعا کریں بیگم کہ آپ کے بیٹے کے دل میں اس بچی کے لیے گنجائش پیدا ہو، انشاءاللہ اسے شادی شدہ زندگی کی سب سے مسرتیں حاصل ہوں گی۔ رضوان صاحب نے انہیں لسانیت سے سمجھایا۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی کو پوچھتے ہوئے اصابت میں سر ہلا دیا۔ وطن واپس پہنچنے پر اپنی دعاؤں کی قبولیت دے کر وہ ششت رہ گئی۔ ابو نے مجھ سے کہا تھا امی کہ میں کسی فیصلے پر پہنچ جاؤں، میں تو فیصلے پر پہنچ گیا، لیکن آپ کی بہو میرے دل کی بات سنے بغیر اپنے گھر چلی گئی۔ اتیب نے تنہائی میسر آتے ہی ماں کو منہ بسور آگاہ کیا۔ فائقہ نے حیران ہو کر سوالیہ نگاہیں بیٹے کے چہرے پر گاڑی۔ تابین بہت اچھی لڑکی ہے امی، میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے اس جیسی لڑکی کو میرے نصیب کا حصہ بنایا۔ ہمارے ملاپ کیوں ہی اتفاقیہ طور پر ہونا لکھا تھا، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماں سے دل کی بات نہ چھپا پایا۔ فکر نہ کرو میرے چاند، میں اپنی بہو کو خود جا کر لاؤں گی
انہوں نے بیٹے کی پیشانی چوم کر اسے تسلی دی۔ آئمہ نے بھی بیتے دنوں کی رودات سنا کر تابعین کی خوب تعریفیں کی، اور ان کی کشف تو اپنے باوا کی طرح تھی ہی، حق اور سچ کی علم بردار۔ وہ جلد از جلد تابعین کو دوبارہ اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، اور آج فائقہ بھرپور مان سے اپنی بہو کو لے کر جا رہی تھی۔ خاندان والوں کو دعوت پر مدعو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سب لوگ عتیب اور تابعین کی خوشگوار زندگی کی جھلک دیکھ لیں، تاکہ بے بنیاد قیاس ارائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ تابعین نے گھر میں قدم رکھا تو آئمہ، کشف اور میشا ریان نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ نئی نویلی دلہن کی طرح اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ کشف نے تو بھائی سے نیک کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اپنی بھابھی کا چہرہ تو دیکھو، لگ رہا ہے 2 دنوں سے منہ نہیں دھویا۔ اگر سجی سوری بیوی کے ہمراہ گھر میں قدم رکھتا تو تم نیک کا تقاضا کرتی، اچھی لگتی۔ عتیب نے بہن کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اپنی بھابھی کو تو ہم آدھے گھنٹے میں سجا سنوار لیں گے، تم تگڑا سا نیک تیار رکھو۔ آئمہ تابعین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کشف بھی ہمراہ تھی۔ وقت واقعی کم ہے، مہمان بس پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے تمہارا جوڑا پریس کروا لیا تھا، تم فٹافٹ چینج کرو، پھر کشف تمہیں تیار کر دے گی۔ تمہیں علم ہی نہ ہوگا کہ مستقبل کی ڈاکٹر کتنی اچھی بیوٹیشن بھی ہے، آئمہ نے اس کے مسکرا کر بتایا تھا۔ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان سب کی محبتیں دیکھ کر تابعین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ بس اب ان آنسو پر پہرا بٹھاؤ، اللہ تمہیں ہنستا مسکراتا ہمیشہ رکھے۔ آئمہ نے اسے گلے لگ کر دعا دی۔ کشف، اپنا سارا ہنر آزماؤ، لیکن ذرا جلدی، میں باہر کے انتظامات دیکھ لوں۔ آئمہ اسے کشف کے سپرد کر کے چلی گئی۔ بہت خوبصورت اور اسٹائلش سا جوڑا، میچنگ زیورات اور کشف کے ہنرمند ہاتھ۔ سنگھار مکمل ہونے کے بعد تابعین خود کو بھی پہچان نہ پا رہی تھی۔ یو آر لکنگ سو گارجیس میڈم، کشف نے اسے بے ساختہ سراہا۔ یہ سب کچھ بہت ہیوی نہیں ہو گیا؟ کہیں میں سب کو کارٹون نہ لگنے لگوں۔ تابعین کو خدشہ ستایا تھا۔ کشف نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ اتنی محنت سے میک اپ کیا ہے، مانا آپ بہت حسین ہیں، لیکن اس وقت حسین ترین لگ رہی ہیں۔ خواہ مخواہ میں پریشان مت ہوں، اور آپ پورے اعتماد سے سب مہمانوں کو فیس کرنا ہے۔ پتہ ہے ہماری پھپھو، کشف کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت دستک دے کر عتیب اندر چلا آیا تھا۔ تابعین پر نگاہ پڑنے کے ساتھ ہی وہ مبہوت رہ گیا۔ تابعین نے بے ساختہ سر جھکایا تھا۔ اتنی دیر سے یہ میک اپ اوور جاری ہے، مجھے بھی چینج کرنا ہے۔ کسی کو میری پرواہ ہی نہیں کہ مجھے بھی کپڑے وغیرہ نکال کر دے دے۔ اتنے رف حلیے میں گھوم رہا ہوں۔ آپ کی پرواہ اب آپ کی بیگم کریں گی، ہمیں خود بھی تیار ہونا ہے۔ کشف نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے اسے کچھ خیال آیا۔ تابعین بھائی بھی کو خدشہ ستا رہا ہے کہ کہیں کارٹون تو نہیں لگ رہی، ذرا ان کی تسلی کر دیں۔ کشف شوخی سے کہتی کمرے سے چلی گئی۔ عتیب مسکراتا تابعین کے قریب آیا۔ کیوں خدشہ ستایا کہ تم کارٹون لگ رہی ہو؟ اس نے تابعین کی جھکی ہوئی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کیونکہ پہلے بھی ایک بار آپ مجھے کارٹون کریکٹر سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ وہ جتائے بغیر نہ رہ پائی۔ عتیب گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ سہاگ رات کا حوالہ دے رہی تھی۔ عتیب کو بخوبی یاد تھا۔ چلو، میری خوش فہمی کا خاتمہ تو ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی دوسری عورتوں سے بہت مختلف ہے، وہ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے میری ماضی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گی اور مجھے معافی مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن تمہارے تیور تو دیکھ کر لگ رہا ہے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کان بھی پکڑنے پڑیں گے۔ بتاؤ پہلے کیا کام کروں، معافی مانگوں یا کان پکڑوں؟ وہ بھرپور سنجیدگی سے استغفار کر رہا تھا جبکہ آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ تابعین بیچاری سٹپٹا گئی۔ تو تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا، لیکن میں آج سب کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عتیب نے اس بار اسے واہلانہ نگاہوں سے دیکھا۔ تابعین نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی محبت لٹاتی نگاہوں کی تاب نہ لا کر گڑبڑا کر پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو تابعین، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ماضی میں جو ہوا اسے بھول کر تمہارے سنگ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم میری زندگی کی کوتاہیوں کو بھلا کر مجھے اچھے شوہر بن کر دکھانے کا موقع دو گی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تابعین نے ہولے سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اور کیا میں یہ بھی توقع رکھوں کہ اس اظہار محبت کے بعد مجھے تمہارے لبوں سے بھی محبت کا چھوٹا موٹا اعتراف سننے کو مل جائے گا؟ وہ اس بار شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو جانے کب سے آپ کی محبت میں مبتلا ہوں۔ آپ کی تمام تر بے اعتنائی کے باوجود تابعین کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ مجھے لگتا ہے کان پکڑے بنا بات نہیں بنے گی۔ عتیب نے پھر گہری سانس اندر کھینچی۔ سوری عتیب، اس نے بخلا کر فوراً معذرت کی اور کھل کر ہنس پڑا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عتیب کو مخاطب کیا۔ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ فرزین آپی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ انہوں نے محبت کی شادی تو کر لی، لیکن ان کے سسرال والوں نے انہیں دل سے قبول نہیں کیا۔ انہیں وہاں بہت ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ فرزین آپی بار بار امی ابو سے رابطہ کر کے معافی مانگ رہی ہیں۔ اب تو امی ابو کا دل بھی پسج گیا ہے، لیکن صرف میرے بارے میں سوچ کر وہ فرزین آپی کو گھر تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تابعین نے دھیرے سے بتایا۔ اس کی بات سمجھ گیا۔ تابعین، تو میری زندگی کی انمٹ سچائی ہو، مجھے تمہارے سوا کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ فرزین تمہاری بہن ہے، خون کے رشتے کبھی ختم نہیں کیے جا سکتے، اور میں ہرگز نہ چاہوں گا
کہ میری وجہ سے تم اپنی بہن یا انکل آنٹی اپنی بیٹی سے تعلق توڑے رکھیں، لہٰذا ہر طرح کی ٹینشن دل سے نکال دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اعتماد اور بھروسے کا رشتہ سب سے پہلے استوار ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تھا۔ تابین نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں عتیب، وہ فقط یہی کہہ پائی۔ اچھا ہوں، تبھی تو اللہ نے مجھے دنیا میں ہی حوروں جیسی بیوی عطا کر دی۔ اس نے تابین کو والہانہ نگاہوں سے دیکھا۔ حیا کی سرخی تابین کے گالوں پر بکھر گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عتیب کی اجازت پا کر کشف نے مسکرا کر اندر جھانکا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن سب مہمان پہنچ چکے ہیں۔ عظمیٰ پھپھو تو کئی بار بھابھی کے متعلق پوچھ چکی ہیں۔ لائبہ کے ہونٹوں پر بھی حسے معمول طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ آپ بھابھی کے ہمراہ باہر تشریف لے آئیں، اسی صورت میں سب کو سکون ہو سکتا ہے۔ عتیب بہن کی بات سن کر مسکرایا، پھر تابین کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیے بیگم صاحبہ، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ پہلے فریش تو ہو جاتے۔ تابین نے سٹ پٹا کر اسے یاد دلایا۔ تمہیں دیکھ کر میں آلریڈی فریش ہو چکا ہوں۔ جہاں تک میرے حلیہ کا تعلق ہے تو آج مجھ پر کس کی نگاہ پڑے گی؟ عتیب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے پکڑے ہی کمرے سے باہر لایا۔ میں نروس ہو رہی ہوں عتیب، پلیز ہاتھ تو چھوڑ دے میرا۔ تابین میں مننائی۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب آئمہ آگے بڑھ کر خاندان والوں کا تابین سے تعارف کروا رہی تھی۔ فائقہ محبت سے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی وسعت قلبی اور اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرنے سے زندگی کتنی پرسکون اور خوشگوار ہو گئی تھی۔